بہت زبردست صورت ہے یہ. آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ ہے جو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے. کتنا بڑا زبردست ایک قدرت کا ایک شاہکار ہے. بنتے رہتے ہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے, تیار ہو جاتے ہیں تو باہر آنے کا ٹائم, چلو بھائی یہ بن چکا ہے, کنسٹرکشن کا کام مکمل ہو چکا ہے, اب اسے دنیا میں لے کر آؤ. فرمایا جب وہ باہر نکالتا ہے لا تعلمون شیئا, تمہیں کچھ پتا نہیں ہوتا مجھے ماں کے پیٹ میں کون بنا رہا تھا, کیسے بنا رہا تھا. ماں تو پیٹ میں بوجھ لیے لیے چل رہی ہوتی ہے, خود ماں کو نہیں پتا کہ قدرت کی کیسی شاہکاریاں اللہ میرے بطن میں کر رہا ہے. فرمایا پورا بنانے کے بعد ہم تمہیں باہر نکالتے ہیں. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جو آپریشن سے بچے ہو رہے ہیں یہ ڈاکٹر نکال رہے ہیں, یہ اللہ نہیں نکال رہا. بیمار سوسائٹی میں ہزاروں میں 2-4 ہوتے ہیں, ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں جو کیس بگڑ گیا, لیکن یہ ولادت کا عمل یہ نیچرل ہے. اس میں اصولی طور پر تو ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. ڈاکٹر کی حکیم کی ضرورت وہاں ہوگی جہاں اولاد نہ ہو رہی ہو. اولاد نہ ہونا نیچرل ہے, نیچرل نہیں ہے. اولاد ہونا تو نیچرل ہے, اس کو بھی ایک بیماری بنا دیا گیا ہے. اور پھر وہ جو قصائی بنے ہوئے ہیں نا ڈاکٹر, جو چیر پھاڑ آپریشن. پہلے تو ہمارے پاس فون آیا کرتے تھے, خود ہسپتال والے بتاتے تھے بھائی ہمیں اتنا ٹاسک, ہمیں اتنا مہینے سال کی ارننگ پوری کرنی ہوتی ہے, تو اس کے لیے ہمیں آپریشن مجبوری ہے ہماری. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسپتال میں اگر ہم نہیں دیں تو وہ ہمیں نکال دیں باہر, ہمیں آپریشن کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ہر دوسری تیسری خاتون کو آپریشن ہو رہا ہے یہ نیچرل نہیں ہے, خوب سمجھ لو. یہ ڈاکٹروں کی بدماشی ہے, کیونکہ ایک نیچرل پروسیس ہے. وہ کبھی 100 میں 1 آدھ بیمار ہوتے ہیں, موت کا خطرہ ہو سکتا ہے, لیکن 100 میں 1 آدھ کے نارمل ہو رہے ہیں, 99 کے آپریشن سے ہو رہے ہیں. یہ ڈاکٹروں کی بدماشی ہے. فطرت لوگ کہتے ہیں ایکچولی وہ غذائیں نہیں رہی ہیں, اصل میں فارمی مرغی کھا رہے ہیں. تو بلی بھی تو فارمی مرغی کھا رہی ہے. آج کوئی دیسی مرغی کھانے والی بلی دیکھی آپ نے؟ تمام جانوروں کا یہ پروسیس آج بھی نیچرل ہے. خواتین غصے ہوتی ہیں ہمیں جانوروں پہ قیاس کر رہے ہو. بھائی ہم میڈیکلی تو حیوان ہے نا, میڈیکلی ہم کیا ہیں؟ مینٹلی ہم انسان ہیں, میڈیکلی تو جانوروں پہ ہی تجربے کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر, انسانوں پہ تجربے سے پہلے. اب چوہوں پہ تجربے ہوتے ہیں دواؤں کے, پھر انسانوں کو کھلائی جاتی ہے. اب کوئی کہے ہم کوئی چوہے ہیں, سائنسدان سے بول رہے ہم کیا چوہے ہیں جو پہلے چوہے پہ تجربہ کیا میرے پہ تجربہ کر رہا ہے. ہم نے مینڈک کا آپریشن بچپن میں کیا نظام ہاضمہ سیکھنے کے لیے. ہم اگر ڈاکٹر بن جاتے پھر انسان پہ, وہ کہتا میں کوئی مینڈک ہوں, پہلے تو نے مینڈک پہ تجربہ کیا میرے پہ کر رہا ہے. بھائی ہم کیا کہیں گے, بھائی بہت ساری چیزیں جانوروں اور انسانوں میں سیم ہوتی ہیں, تو وہ تجربے وہاں ہوتے ہیں. تو یہ جو بچوں کی ولادت کا پروسیس ہے یہ جانوروں میں اور انسانوں میں سیم ہے. ان کے آپریشن سے نہیں ہو رہے تو ان کے کیوں ہو رہے ہیں؟ ان میں بھی ہزاروں میں کوئی 1-2 کیس بگڑ جاتے ہیں جس سے وہ مر جاتے ہیں. تو انسانوں میں بھی ہزاروں میں 1-2 بگڑتے ہیں, تو آپریشن سے آپ بچا لو ان کو, کس نے منع کیا ہے؟ لیکن ہزاروں میں 1 کا آپریشن نہیں ہو رہا, 1 نارمل ہو رہا ہے ہزاروں میں. اور جس عورت کے 2 بچے نارمل ہو گئے, تیسرا اس کا بھی آپریشن سے. تو یہ بدماشی ہے ڈاکٹروں کی, حرام خوریاں ہیں ڈاکٹروں کی. جامعہ رشید والوں نے ایک ہاسپٹل کھولا تھا, میٹرنٹی ہوم کھولا. اس میں کیا ہوا, ایک کیس آیا اور بڑے ایماندار ڈاکٹر بٹھایا کہ بھائی بہت احتیاط سے نارمل ڈیلیوری ہوگی. ڈاکٹر نے بولا 100% آپریشن ہے. وہ خاتون غصے میں باہر چلی گئی, ٹیکسی میں ہی بچہ پیدا ہو گیا اس کے نارمل. جامعہ رشید والوں نے ہاسپٹل ہی بند کر دیا کہ ہمیں بدنام کریں گے یہ ڈاکٹر لوگ. اپنے گھر کی باتیں نہیں بتانی چاہیے. میرے گھر میں ابھی بچے کی ولادت تھی 1.5 سال پہلے, میں یورپ میں تھا, گھر والوں کا فون آیا, والدہ آ گئی, ہمارے ریلیٹو آ گئے, ہاسپٹل لے کر گئے. لیڈی ڈاکٹر نے بولا 100% آپریشن ہے, یہ نارمل کیس نہیں ہے, آپ کی جان چلی جائے گی, یہ ہو جائے گا. میرے پاس فون آیا یورپ میں, میں نے کہا بھائی میں کچھ نہیں کہتا اس بارے میں. گھر والوں نے ہمت کی, یہیں کا ہاسپٹل, میں نام بھی بتا سکتا ہوں, فائدہ نہیں ہے بتانے کا. گھر والوں نے کہا نہیں. والدہ کو لے کے دوسرا ہاسپٹل چینج کیا, نارمل ڈیلیوری ہو گئی. صحیح ہے نا؟ تو میرے ساتھ, میں تو 19:15 کی رپورٹ لے کے ایسے ہی تھوڑی گھوم رہا ہوں میں. 19:15 کی رپورٹ. ڈاکٹروں کی بدماشیاں ہیں, اس کے خلاف احتجاج کرو. سمجھ رہے ہو؟ آپریشن سے بچے پیدا ہونے کا نقصان کتنا ہوتا ہے, عورت کو ہوتا ہے. سب سے پہلا نقصان اس کی فزیکل فٹنس کی ایسی کی تیسی. آج خواتین کتنا فٹنس کا خیال کرتی ہیں, ویٹ نہ بڑھے اور یہ نہ ہو اور وہ نہ ہو. آپریشن کے بعد سب سے پہلا سائڈ افیکٹ کیا ہوگا؟ ویٹ.
تو اور آگے پھر بچوں پیدا ہونے میں مسائل. آپ دادیاں نانیوں کو دیکھو, 10 11 بھی بچے ہوتے تھے بالکل سلم اسمارٹ. یہ جو نیچرل ڈلیوری ہے نا, نارمل ڈلیوری, اس سے عورت کے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. 10 کے بعد بھی وہ, میں نہیں کہہ رہا 10 ہو جائیں, 10 کے بعد بھی وہ ایسی ہی لگے گی جیسے پہلا بچہ ہوا ہے, کوئی فرق نہیں, کیونکہ نیچرل ہے. تو لیکن آج ڈاکٹروں نے اس کو ایک دھندا بنا لیا, اور باہر ملکوں میں نہیں ہے یہ. ہانگ کانگ میں, چائنا میں, جو ہمارے ریلیٹیو میں بتاتے ہیں, وہاں تو عورت کہہ رہی ہوتی ہے آپریشن کرو, ڈاکٹر کہتا ہے نہیں, کیونکہ اگر ڈاکٹر نے آپریشن کر دیا اس پہ کیس ہو جائے گا. پیشنٹ کے کہنے کے باوجود آپریشن نہیں کرتے, کیس ہو جائے گا کہ کمبخت ایک نیچرل تھا, تو نے یہ کہ عورت ہے, یہ کوئی بکرا نہیں ہے کسائی, تو کسائی نہیں ہے کہ جب چاہے جہاں سے, جب بکرا ہم ذبح کرتے ہیں تو کبھی ہم یہاں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں, کبھی یہاں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں کیس ہو جاتا ہے. امریکہ میں, کینیڈا میں, جاپان میں کیس ہو جاتا ہے. صرف ہمارے انڈیا کا مجھے نہیں پتا کیا چل رہا ہے, ہمارے ملک میں بدماشی ہے, دبا کے بدماشی ہو رہی ہے. تو کوئی ہوتے ہیں کیس, 2-4 ایسے بھی ہوتے ہیں, 100 میں 1 آدھ ایسے ہوتے ہیں جن میں آپریشن نہیں ہوا تو موت کا واقعی خطرہ ہوتا ہے, 100 میں 1 ہونا چاہیے وہ. یہاں 100 میں 1 نارمل ہے, 99 کیا ہے بدماشی. تو یہ ڈاکٹر کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو یہ وجہ میں نے بتائی, پیسہ کمانے کے لیے. دوسری وجہ, ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. جو نارمل ڈلیوری ہے اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے 1 ہفتہ بعد آنا, بھائی چلو 10 دن بعد آنا. ڈاکٹر کہتا ہے میں تیرے پاگل بیٹھا ہوا ہوں یہاں. جو لیڈی ڈاکٹر ہے نا گائنی کی, وہ کہتی ہے چھوڑو یار اس کو, لاؤ مارکیٹ میں, ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. صحیح ہے, اور بھی بہت سارے غم ہے زمانے میں. تو یہ سب بدماشی ہے, تو اس کا حل ہونا چاہیے, اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. چلو میرے بھائی, اب پیشنٹ تو ڈاکٹر سے لڑ نہیں سکتا نا. ڈاکٹر کہتے ہیں موت کا خطرہ ہے, وہ کیا کرے گا بھائی, خطرہ ہے تو اب کیا کریں, وہ تو ڈر گیا بےچارا, اس کا تو وہ تو رسک تھوڑی لے گا وہ, کیونکہ بعض دفعہ ہوتا بھی ہے خطرہ, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, اتنا نہیں ہوتا جتنا ان لوگوں نے بنا دیا. ہم بس آیت کو میں مکمل کرتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے باہر دنیا میں لاتا ہے. لا تعلمون شیئا, تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا اس نے کیسے تمہیں بنایا, کتنی بڑی تمہیں نعمت دے دی زندگی کی, سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اور تم بڑے ہو کر اسی کو بھول جاتے ہو. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء, دیکھتے نہیں یہ پرندے ہواؤں میں کیسے اڑتے ہیں, فضا میں کیسے بیلنس ان کا قائم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا چیلوں کو کیسے کبھی یوں اترتے ہوئے اپنے پروں کو, جیسے جہاز میں نہیں پیچھے پر نکل رہے ہوتے ایسے ہی یہ روکتے ہیں. تو یہ کیسے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں, ما یمسکہن الا اللہ, ہواؤں میں ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں تھامتا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, اس میں ایمان ڈالنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اور بھی بہت ساری اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی کہ کیسے تم جانوروں کے چمڑوں سے گھر بناتے ہو, یوم ظعنکم و یوم اقامتکم, ایسے موویبل گھر ہوتے ہیں جو سفروں میں بھی تمہارے کام ہوتے ہیں. آج بھی لیدر کی کتنی چیزیں ہیں, ہم بستر لے کے چلے جاتے ہیں سفروں میں, بچھا لیا لیٹ گئے, یہ سب کی سب چیزیں جو میٹیریل ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اور فرمایا گرمی سے بچانے کے لیے الگ, سردی سے بچانے کے لیے الگ. اللہ کہتے ہیں یعرفون نعمت اللہ, یہ سب اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. ثم ینکرونہا, اور پھر ایسے بن جاتے ہیں جیسے ہم جانتے ہیں, گھنے بن جاتے ہیں. جب ان کے سامنے بتایا جائے نا بھائی یہ اللہ کی نعمتیں, ایک دم ایسے ہو جائے گا جیسے ہمیں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں میرے بھائی, ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا, موت کے بعد سب سامنے آ جائے گا. اللہ ہمیں اس دن سے پہلے سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے.